الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ہرا سے اتر کر کون آیا تھا؟ غار ہرا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں بزرگوں، ختم قرآن تکمیل قرآن فی التراویح کا مقدس اور مطہر موقع ہے. یہ بہت عظمت اور شان والی چیز ہے کہ قرآن مقدس کو حفظ کر لینا، پھر اس کو یاد رکھنا. ورنہ یاد تو ہر آدمی کر لیتا ہے، لیکن اس کی یاد دہانی رکھنا، حفظ رکھنا، یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو بہت بڑا حافظ قرآن کو اور اس کے والدین کو بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے. تو اس مقدس موقع پر چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن مقدس کی اور صاحب قرآن کی عظمت اور شان کو بیان کیا جاتا، لیکن اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے چند ضروری باتیں جو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے انسان سے تقاضا کرتی ہے، اللہ رب العزت کا دین اور شریعت جو ہے انسان سے تقاضا کرتا ہے، جو ہمارے لیے بہت اہم اور ضروری ہے، کرنے کا کام ہے، اس کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں. میرے دوستو، رمضان مبارک کا مقدس مہینہ اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اس کی مقدس گھڑیاں اتنی اعلیٰ ہیں کہ کوئی گھڑی جو ہے پورے سال کے اندر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پورے سال آدمی روزے رکھتا رہے لیکن رمضان مبارک کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پورا سال کیا ساری زندگی رکھتا رہے، اس کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کی اتنی اور شان، عظمت اور فضیلت بیان کی گئی ہے. آپ حضرت سے
جمعہ کے اندر سنتے رہے ہوں گے بے شمار فضائل جمعے کے، تو بالخصوص جو روزہ کے فضائل ہیں اور روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے جو سخت وعیدات آئی ہیں، اس رمضان مبارک کے مقدس مطہر اور مہمان مہینے کی ناقدری کی وجہ سے جو سخت وعید آئی ہے، وہ بھی آپ حضرات نے سن رکھی ہوگی۔ مشہور روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لے کے گئے تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، دوسری پہ رکھا تو آمین، تیسری پہ رکھا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ پہلی سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسری پہ رکھا تو آمین، تیسری پہ، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے ہلاکت کی بد دعا لے کے آئے اس شخص کے لیے، کہ جبریل کہنے لگے کہ اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے پیغمبر، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں اس کے بڑے والدین ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جو ہے جنت کو حاصل نہ کر لے، ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ دوسری جب قدم رکھا تو اس وقت جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور آپ کی ذات اقدس پر درود پاک نہ پڑے، ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اور تیسرا جو اصل موضوع ہے ہمارا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک جیسا مقدس مطہر اور پاکیزہ اور بڑا عظمت اور شان والا مہینہ آئے اور اس کے لمحات کو پا کر، اس کی گھڑیوں کو پا کر، اس کی قدر کر کے وہ اپنی بخشش نہ کروا لے، ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسری باتیں اپنی جگہ پر رہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے کہ بد دعا کرنے والے جبریل خود نہیں، رب العالمین کی طرف سے لے کے آئے۔ ہلاکت کی بد دعا کس کی طرف سے؟ کیونکہ جبریل تو سید الملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، فرشتوں کے لیے اللہ رب العزت نے ازل سے یہ قانون مقرر کر رکھا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ نے جو حکم دے دیا وہ اسی کو کرتے ہیں، اس سے آگے پیچھے ایک انچ کے برابر، ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی آگے پیچھے نہیں کرتے، وہ اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ جس طرح سید الملائکہ اپنے رب کے حکم کا پابند ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں ملاتا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب کے حکم کے پابند ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام اتنی بڑی ہلاکت کی بد دعا رب العالمین کی طرف سے لے کے آئے، پھر لے کے آنے والے سید الملائکہ فرشتہ سیدنا جبریل علیہ السلام، اور جس ذات کے پاس لے کے آئے وہ ذات پوری کائنات بلکہ ملائکہ سے، تمام انسانوں سے افضل، کہ اس جیسی ذات اللہ رب العزت نے نہ پہلے پیدا کی نہ قیامت کی صبح تک پیدا ہو سکتی ہے، وہ کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو جبریل علیہ السلام کا اللہ رب العزت طرف سے ہلاکت کی بد دعا لے کے آنا اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اوپر آمین کہنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو اس کی ناقدری کرے گا اس مہینے کی، اس کا احترام نہیں کرے گا، اس کا اکرام نہیں کرے گا، اس کے اندر اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروائے گا، اپنے آپ کو جنتی ثابت نہیں کروائے گا، وہ ایسا شخص ہلاک ہے، اس کی ہلاکت میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اب میرے دوستو دیکھنا یہ ہے کہ رمضان مبارک کے 27 روزے گزر گئے، آج 28ویں شب ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ کیا ہم نے اس رمضان مبارک کے جو اللہ رب العزت کی ذات ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ اس مقدس مہینے کی مقدس گھڑیوں کو پا کر جو ہے ہم اپنی بخشش کروا لیں، کیا ہم نے کروائی ہے یا نہیں؟ یہ بہت بڑا عالمیہ مسلمانوں کے اوپر کہ یہود و نصارہ جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے اندر جو اہل دل ہیں، جو دل کے اندر نرمی رکھنے والے ہیں، وہ بھی پورے سال کے بعد جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے حسرت کرتے ہیں کہ مسلمان کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، ان کے لیے بڑا مقدس مہینہ آ رہا ہے۔ لیکن ہمارا مسلمانوں کا بہت بڑا عالمیہ ہے، ہم اس مہینے کو بھی ایسے گزار دیتے ہیں جیسے عام دنوں کو گزارتے ہیں، نہ ہم کسی کے جو ہے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، جو گناہ پہلے چل رہے تھے وہ اسی طرح چل رہے ہیں، اسی طرح جھوٹ، اسی طرح غیبت، اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی، اسی طرح چوری، اسی طرح ڈکیٹی، اسی طرح ساری کی ساری فحاشی اور عریانی بے حیائی کے کام چل رہے ہیں۔ جبکہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے شیاطین کو قید کر دیتے ہیں تاکہ میرے بندے کو تنگ نہ کریں، اور اسی طرح جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں
जहन्नम के दरवाजे बंद कर देते हैं ताकि वहां से ना गुनाहों की नहूसत आए, ना मेरा बंदा इस तरह के काम करे। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत की इतनी बड़ी मेहरबानी के बावजूद बंदा इतना जालिम है, मुसलमान इतना अपने नफ्स के ऊपर जुल्म करने वाला है, उन गुनाहों से बाज नहीं आता। दीगर दिनों की तरह, आम दिनों की तरह इन दिनों के अंदर भी उसी तरह बेइकरामी रमजान मुबारक की उसी तरह सारे के सारे गुनाह चलते हैं। तो इसी सिलसिला में अहलुल्लाह ने एक निसाब मुकर्रर किया है, चंद चीजें मुकर्रर की हैं कि जिनको पाकर जो है, जिनको हम ज़ेबे तन करके, जिनको अदा करके हम इस रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने के अंदर अपनी बख्शिश करवा सकते हैं। और रमजान मुबारक के महीने के अंदर और इसकी बेइहतरामी की वजह से, बेइकरामी की वजह से जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हलाकत की बद्दुआ है, इमामुल अंबिया को उसके ऊपर आमीन कहना है, उस हलाकत की बद्दुआ से हम बच सकते हैं। उनमें से सबसे पहली जो है वो दो चीजें हैं। कितनी चीजें? दो चीजें हैं। नंबर एक तौबा और नंबर दो इस्तिगफार। नंबर एक तौबा और नंबर दो इस्तिगफार। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो सबसे अव्वलीन का दर्जा रखती हैं, सबसे पहले जरूरी हैं। अगर इन दो चीजों को आदमी ना अपनाए, बाकी आमाल करने का भी कोई फायदा नहीं है। आप खुद, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अकल दी है, समझ दी है, आप खुद जानते हैं कि अगर आदमी साबिका गुनाहों से इस्तिगफार ना करे, दिल के अंदर जो स्याह नुक्ता लगा हुआ है, हदीस मुबारका के अंदर आता है इन्नल मुमिन इज़ा अज़नबा, कि जब कोई मोमिन बंदा कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर स्याह नुक्ता लग जाता है। अगर वो उससे माफी मांग ले तो उसका स्याह नुक्ता धुल जाता है। सुकीला कल्बुहु, उसके दिल को साइकिल कर दिया जाता है, रेग मार के जरिए साफ कर दिया जाता है। अगर वो उससे तौबा नहीं करता तो मजीद गुनाहों की वजह से उसका दिल स्याह होता रहता है, हत्ता के एक नुक्ते के बराबर भी जगह साफ नहीं रहती, सारा का सारा दिल उसका स्याह होता है। फिर उसके अंदर जो है नेकी करने की न सलाहियत होती है, न उसको शौक होता है, न जज्बा होता है। वो हर गुनाहों के अंदर उसको लज्जत होती है, गुनाहों का ही जज्बा उसके अंदर पैदा होता है। लिहाजा अगर आदमी साबिका गुनाहों से इस्तिगफार करके अपने दिल को साइकिल ना करे, अपने दिल को रेग मार के जरिए, इस्तिगफार के रेग मार के जरिए पाक ना करे, तो वो कभी गुनाहों से बच नहीं सकता। और इसी तरह इसकी दूसरी चीज जो तौबा है, तौबा के जरिए आइंदा गुनाहों से बचने का पक्का पुख्ता अज़म होता है, अज़्म मुसम्मम होता है। और ये बात भी जरूरी है, गोया कि तौबा और इस्तिगफार इतने लाज़िम और मलजूम चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं, दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। अगर आदमी तौबा तो कर ले, लेकिन इस्तिगफार करके साबिका गुनाहों की वजह से जो दिल मुताफिर हो चुका है, स्याह हो चुका है, उसको पाक ना करे, तो मजीद जो है वो उसी तरह उसको गुनाहों को करने के अंदर शौक होगा। इसी तरह आदमी तौबा तो कर ले लेकिन इस्तिगफार ना करे, फिर भी कोई फायदा नहीं। इस्तिगफार करता है, आइंदा गुनाहों से बचने का अज़म नहीं करता, तौबा नहीं करता, फिर इस्तिगफार का भी कोई फायदा नहीं कि अगला नुक्ता तो मिटा लिया, नया नुक्ता फिर आके लग गया। इसलिए ये दोनों चीजें जरूरी हैं। और तौबा भी ऐसी हो जिस रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तौबा का जो है कुरान मुकद्दस के अंदर ईमान वाले से जो है मुतालबा किया है। चुनाचे कुरान मुकद्दस के अंदर क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तूबू इलल्लाह, तौबा करो, अल्लाह से रुजू करो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, गुनाहों की माफी मांगो, तौबतन नसूहा, पक्की तौबा, फैसला कुन तौबा, ऐसी तौबा कि उसके बाद गुनाह करने की तरफ बिल्कुल इरादा और तवज्जो जाए ही ना उसकी तरफ, हमेशा गुनाहों की तरफ लगा रहे। और इस तरह तौबा नसूह ऐसी तौबा को कहते हैं। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि तौबा नसूह वो तौबा होती है कि उसके बाद, तौबा करने के बाद आदमी का दिल ऐसे गुनाह से जो है नफरत इख्तियार करने लग जाए जैसे आदमी कड़वी चीज से इख्तियार करता है, तो इसको तौबा कहते हैं, पक्की तौबा हो। तौबा ऐसी होनी चाहिए जैसे सहाबी रसूल ने तौबा करके दिखाई। मेरे ज़हन में एक वाक़या आया, रिवायत में आता है अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो सहाबी हैं, उन सहाबा में से हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस मचारी के अंदर चंद सहाबा इकराम ऐसे होते थे कि जिन्होंने अपने लिए ये कस्में खा रखी थी कि हमारी आंखें जो हैं रात को जब सोते वक्त बंद होंगी तो आखिरी वक्त पैगंबर का दीदार करके बंद होंगी, और सुबह के वक्त जब उठेंगे उस वक्त तक नहीं अपनी आंखों को खोलेंगे जब तक सामने पैगंबर का दीदार नहीं होगा।
ہر وقت پیغمبر کے دیدار کے لیے ترستے رہتے تھے۔ تو اسی طرح کی یہ صحابی ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہر وقت پیغمبر کی مجلس مچاری کے اندر بیٹھے رہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً ان کو کسی کام کے لیے بھیجتے رہتے۔ اسی سلسلہ میں آپ نے اس کو کسی کام کے لیے بھیجا، کام کے سلسلے میں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا دیہات کا ماحول تھا، گھر کے اندر پردے کا انتظام نہیں تھا، گھر کے اندر عورت کے اوپر نظر پڑی، انتہائی حسین و جمیل عورت تھی، جب اس کے اوپر صحابی رسول کی نظر پڑی دل کے اندر برا خیال آیا، فوراً اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوئے اور تڑپ گئے، دل کے اندر چوٹ لگی اور کہنے لگے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کے کہنے لگے کہ ثعلبہ تو نے تو پیغمبر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کے توبہ کی تھی، کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے یہ توبہ کی تھی کہ اب یہ آنکھیں پیغمبر کے دیدار کے لیے ہیں، پیغمبر کے حسن و جمال کے لیے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھیں گی، چاہے جتنے بڑا سے بڑا حسین و جمیل کوئی نہ آ جائے، تو نے تو ایک غیر محرم عورت کو دیکھ کر دل کے اندر برا خیال لا کر جو ہے اپنے پیغمبر سے خیانت کر لی ہے، لہذا ان آنکھوں کے ذریعے، اس پیشانی کے ذریعے، اس جسم کے ذریعے تو پیغمبر کی مجلس مچاری کے اندر جانے کے قابل نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر جانے کی بجائے سیدھا گھر گئے، گھر سے اپنے بوریہ بستر اٹھایا، زادے راہ اٹھایا، جنگل کی طرف سفر باندھا، رخت سفر باندھا، وہاں گئے اور جاتے جاتے اللہ رب العزت سے ندامت کے آنسو بھی بہاتے رہے اور توبہ استغفار کرتے رہے۔ ایک پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھے رہے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 10 دن گزرے، 20 دن گزر گئے، 25 دنوں کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے سلام لے کے آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلیکم السلام جبریل، کیسے آنا ہوا؟ اے اللہ کے رسول، میں عرشوں سے اللہ رب العزت کے حکم سے آیا ہوں، آپ کے لیے سلام لے کے آیا ہوں، اور اللہ رب العزت نے مجھے حکم دے کے بھیجا ہے کہ میرے پیغمبر سے جا کے کہہ دیں اپنے صحابی ثعلبہ بن عبد الرحمن کو اپنے سینے سے لگا لیں، میں عرش والا خدا اس سے راضی ہوں، اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ فاروق اعظم کو بھیجا، جاؤ ثعلبہ بن عبد الرحمن کو بلا کے رہو، دوسری روایت کے اندر آتا ہے حضرت علی اور سلمان فارسی کو بھیجا، چنانچہ علی اختلافی روایتین، صحابی رسول جاتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں، جاتے جاتے ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اندر پہنچے، وہاں ایک چرواہا موجود تھا، اس چرواہے سے پوچھا کہ یہاں ثعلبہ بن عبد الرحمن تو نہیں آئے؟ وہ چرواہا کہتا ہے کہ مجھے تو اس کا کوئی نہیں پتا، میں تو یہاں بکریاں چراتا ہوں، ہاں اس پہاڑ کی اوٹ میں ایک آدمی بیٹھا ہے، وہ اس درد دل سے رو رہا ہے کہ اس کے رونے کی وجہ سے پہاڑ بھی جھوم رہا ہے، اس کے رونے کی وجہ سے میری بکریاں بھی درد دل سے روتی ہیں، اس کے پاس جا کے پوچھ لو کہیں وہ تو نہیں ہے ثعلبہ بن عبد الرحمن۔ فاروق اعظم جاتے ہیں، جا کر اس کو سلام کرتے ہیں، جب ثعلبہ بن عبد الرحمن کو سلام کیا، آپ کی چیخ نکل گئی اور پوچھنے لگے کہ فاروق اعظم، کیا میرے لیے اللہ رب العزت نے کہیں مذمت کی آیت تو نہیں اتار دی؟ میری مذمت بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن تو نہیں اتار دیا کہیں؟ اس لیے مجھے تو نہیں بلانے آئے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں تو رسول اللہ نے بھیجا ہے کہ ثعلبہ کو ڈھونڈ کے لاؤ، آؤ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے، آپ کو رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ ثعلبہ کہتے ہیں کہ میں ان آنکھوں کے ساتھ رسول اللہ کے سامنے نہیں جاتا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے اندر مشغول ہوں گے، کسی اور طرف آپ کا چہرہ اقدس ہوگا، جا کے آپ کی مجلس کے اندر پیچھے جا کے بیٹھ جاؤں گا، آہستہ آہستہ اللہ کے رسول میری طرف دیکھیں گے، میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ چنانچہ اسی جو ہے بنیاد پر سیدنا ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں جاتے ہیں تو جا کے دیکھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا فرما رہے ہیں، مغرب کی نماز ہے، پچھلی صف کے اندر جا کے کھڑے ہو گئے، جب اللہ کے پیغمبر نے قرات شروع کی، اللہ کے پیغمبر نے قرات کے اندر یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ تیرا رب تو بڑا مہربان ہے، بڑا کریم رب ہے، کس بات نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو صحابی رسول کی یہ آیت، اللہ کے پیغمبر کی تلاوت کردہ یہ آیت صحابی رسول کے دل پہ چوٹ لگی تو فوراً بے ہوش ہو کے گر گئے، قبیلے کے لوگ اٹھا کے آپ کو گھر لے کے گئے، جب اللہ کے رسول کو پتہ چلا، تکمیل نماز کے بعد آپ اپنے معمول کے مطابق ثعلبہ بن عبد الرحمن کے گھر جاتے ہیں تاکہ ان کی عیادت کرنے کے لیے جائیں، عیادت کرنے کے لیے جب تشریف لے کے گئے، ثعلبہ بن عبد الرحمن نے دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں، خوشی کے مارے آپ کا چہرہ جو ہے خوشی سے جو ہے کھل اٹھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ثعلبہ تجھے مبارک ہو، عرش والے خدا نے تیرے لیے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، اور یہ خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ میں نے ثعلبہ بن عبد الرحمن کی سچی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں نے سچی توبہ تو کی ہے، کیا میری اس توبہ سے جس طرح رب راضی ہوا ہے آپ بھی راضی ہیں؟
اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صحابی رسول کو، اے سالبہ بن عبد الرحمن، جب تجھ سے عرش والا خدا راضی ہو گیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں تجھ سے ناراض ہوں؟ میں بھی تجھ سے راضی ہوں، عرش والا خدا بھی تجھ سے راضی ہے۔ بس اتنی بات اللہ کے پیغمبر کے فرمانا تھی، آنکھیں اٹھا کے چہرہ نبوت کو دیکھا اور روح قبض ہو گئی، اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو زار و قطار موتیوں کی طرح گرنے لگے۔ قربان جائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میرے دوستوں، میں اور آپ روئیں، میرے آنسو میری والدہ صاف کر دے، بھائی صاف کر دے، باپ صاف کر دے، اگر ان کے اندر شفقت جو ہے جوش میں آئے تو صاف کریں، لیکن قربان جائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر امام الانبیاء کے آنسو خود اللہ کے پیغمبر اللہ رب العزت صاف کرے۔ میرے اور آنسو صاف ہوں، رومال کے ذریعے صاف ہو، چادر سے صاف ہو، ہاتھ سے صاف ہو، لیکن قربان جائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ اللہ کا پیغمبر آنسو برسائے، آنسو نکلے آنکھ سے، پھر اللہ رب العزت خود قرآنی آیات کے ذریعے اپنے پیغمبر کے آنسو صاف کرے۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں، قبیلہ کے لوگوں نے آپ کو کفن دفن دیا، جنازہ گار میں لا کے رکھا گیا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم، میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا کہ سالبہ بن عبد الرحمن کی نماز جنازہ اور چارپائی کے لیے لائی گئی، نماز جنازہ کے لیے چارپائی لائی گئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر قدم رکھتے ہیں، کبھی ادھر قدم رکھتے ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول سے حیرت سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا وجہ ہے، آپ معمول کے خلاف چل رہے ہیں، کبھی ادھر قدم رکھتے ہیں، کبھی ادھر رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، جابر کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ آج سالبہ بن عبد الرحمن نے سچے دل سے، اتنے سچے دل سے اور خلوص دل سے توبہ کی ہے کہ اللہ رب العزت کو توبہ اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے 70,000 فرشتوں کو آسمان سے بھیجا ہے کہ جاؤ سالبہ بن عبد الرحمن کی جنازہ ادا کرو۔ یہ صحابی رسول کی سچی توبہ تھی کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ کیا کرنے کے لیے؟ ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، خوشخبری ہے تمہارے لیے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے یہ تھوڑا بڑا شرف ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ ادا فرمائے؟ تھوڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ سپیشل اللہ رب العزت نے 70,000 فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ سالبہ بن عبد الرحمن کی نماز جنازہ ادا کرو، اور میں اتنے فرشتے 70,000 فرشتے یہاں آئے ہوئے ہیں، امام الانبیاء فرماتے ہیں یہاں میرے لیے قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اتنی سچی توبہ ہونی چاہیے۔ ہماری توبہ کیا ہے؟ نماز کے ہم پڑھتے ہیں، قسمت سے نماز نصیب ہو جائے تو نماز پڑھ لی، نماز کے بعد توبہ کر لی، بہر نکلے، جو گناہ میسر آیا، بد نظری کا گناہ میسر آیا، سامنے غیر محرم بہن جا رہی ہے یا بیٹی جا رہی ہے، اس کو دیکھ لیا، یہ ہماری توبہ ہے۔ تو اس طرح کی توبہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتفاقاً جو ہے نظر پڑ گئی غیر محرم عورت کے اوپر، برا خیال آ گیا، اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں چارے کے اندر نہیں گئے، جنگل کا رخت سفر باندھا، جا کے اللہ رب العزت سچی توبہ کی، توبہ کی خوشخبریاں پیغمبر کے سینہ اقدس پہ اوپر اترتی ہیں، پھر جا کے صحابی رسول اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں۔ اس طرح کی سچی توبہ ہونی چاہیے۔ اور ہم کہتے ہیں ہمارے تو گناہ بڑے ہیں، ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی، جب مر جائیں گے دیکھی جائے گی بعد میں۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم تو امت محمدیہ ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں طریقے سکھائے ہیں رب کو منانے کے، روٹھے ہوئے رب کو منانے کے طریقے سکھائے ہیں۔ ایک واقعہ اور عرض کرتا ہوں، حضرت خواجہ فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ، یہ کوئی ولی اللہ نہیں تھا، یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے، اتنے بڑے ڈاکو تھے کہ کسی بستی کے اندر جاتے، وہاں جا کر کسی بستی کے اندر جب ڈاکہ زنی کے لیے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے جاتے، سارے بستی کے لوگ کانپ جاتے کہ اب کیا بنے گا، یہ تو بہت بڑا ڈاکو آ گیا ہے، کیا بنے گا۔ اس وقت تک ان کو سکون نہیں آتا تھا جب تک یہ اس بستی سے کوچ نہ کر جاتے۔ چنانچہ اسی سلسلہ میں ایک دفعہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ایک کان کے اندر آواز پڑی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وہ صرف کان کے اندر نہیں بلکہ دل کے کان کے اندر پڑی، جب دل کے اندر چوٹ پڑی فوراً اس قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ اے قاری صاحب تو نے لا تقنطوا من رحمت اللہ والی آیت پڑھی ہے، میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں، میں نے اتنے بڑے ڈاکے ڈالے ہیں، کیا میری بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ وہ قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو نہیں کہا، یہ اس عرش والے نے اعلان کیا ہے، اسی سے پوچھے۔ چنانچہ سچے دل سے توبہ کی۔ باقی ڈاکوؤں سے جا کے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے، یہ سردار تھے ان کو کہتے ہیں کہ میں نے تو سچی توبہ کر لی ہے، میں اب ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، تم بھی توبہ کر لو یا تم اپنا سردار نیا بنا لو۔ وہ ڈاکو کہتے ہیں کہ جب تجھے ڈاکہ کے لیے
چوری کے لیے سردار بنایا تھا، اب توبہ کے لیے بھی تجھے سردار بنائیں گے، ہم بھی تیرے ساتھ توبہ کرتے ہیں۔ چنانچہ جب توبہ کی، ایک اللہ والے سے پوچھا کہ کیا میں نے اتنے ڈاکے ڈالے ہیں، لوگوں کے مال چرائے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اللہ والے نے کہا کہ توبہ تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، لیکن یہ حقوق اللہ کا مسئلہ ہے، تو یہ حقوق ادا کریں گے، جس کا مال تو نے اٹھایا ہے وہ واپس کرنا پڑے گا، جب تو اس کو واپس کر دے گا پھر تیری توبہ قبول ہو جائے گی، تو ورنہ نہیں۔ چنانچہ جتنا مال تھا ان کے پاس وہ واپس کیا اور باقی لوگوں سے معافی مانگی۔ معافی مانگتے مانگتے ایک یہودی کے پاس گئے، اس یہودی کو کہا کہ یار میں نے تیرا اتنا مال چرایا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تجھے معاف نہیں کروں گا جب تک تو میرا مال واپس نہیں کرے گا۔ اس نے کہا میرے پاس مال تو نہیں ہے، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، اگر معاف کرنا ہے تو کر دو ورنہ آپ کی مرضی ہے۔ تو وہ یہودی نے جب اتنی بات کہی، اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا جو ڈاکو کا سردار تھا کہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، جو تو کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ کر لے۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ ہاں اس بدلے میں اس بات پر جو ہے شرط پر میں تجھے معاف کرتا ہوں کہ تو میرے اونٹوں کو چارہ ڈالے گا۔ ڈاکوؤں کا سردار ہے لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ تو میرے اونٹوں کو چارہ ڈال، میرے جانوروں کو چارہ ڈال، پھر میں تجھے معاف کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جب اللہ رب العزت سے لو لگائی ہے، اللہ رب العزت سے سچی توبہ کی ہے، میں اس رب کو راضی کرنے کے لیے تیرے جانوروں کو بھی چارہ ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ چارہ ڈال رہے ہیں، 2-3 دن گزر گئے، اس کے بعد جو ہے وہ آدمی اس کو یہودی بلاتا ہے فضیل بن عیاض کو اور کہتا ہے کہ جاؤ وہ سامنے جو کنکریوں کی اور ٹھیکریوں کی جو تھیلی پڑی ہے وہ اٹھا کے لے کے آؤ۔ چنانچہ یہ جب اٹھا کے لاتے ہیں، یہودی کی گود میں ڈالتے ہیں، یہودی نے اس تھیلی کو کھولا تو اس کے اندر اشرفیاں بھری ہوئی ہیں، اشرفیاں بھری ہوئی ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ فضیل بن عیاض کہنے لگے تو نے تو کہا کہ یہ کنکریاں ٹھیکریاں ہیں، یہاں سے اشرفیاں کیسے نکل آئیں؟ وہ آدمی یہودی کہنے لگا کہ میں نے اپنی تورات کا میں بہت بڑا عالم ہوں، میں نے تورات کے اندر پڑھا ہے کہ تورات کے اندر لکھا ہے کہ آخری زمان پیغمبر آئے گا، اس پیغمبر کی امت کے اندر ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے بہت بڑے ظلم کیے ہوں گے، بہت بڑے ڈاکے ڈالے ہوں گے، بہت بڑی چوریاں کی ہوں گی، اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہوگا، لیکن وہ سچے دل سے توبہ کریں گے۔ توبہ کرنے کے بعد خلوص دل سے جب توبہ کریں گے، اللہ رب العزت سے جب وہ لو لگائیں گے، اس کے بعد وہ کسی کنکری کو، کسی مٹی کو ہاتھ ڈالیں گے، اللہ رب العزت ان کی توبہ کی برکت سے اس مٹی کو بھی سونا بنا دیں گے۔ اس طرح سچی توبہ ہونی چاہیے۔ اب وہ یہودی کہتا ہے، یہودی کیا کہتا ہے کہ اب ایسے نہیں، میں نے تورات کے اندر اس حکم کو سچا پایا ہے، لہٰذا اب ایسے نہیں، مجھے بھی سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اس کے بعد جو ہے تجھے حقوق معاف کروں گا۔ چنانچہ وہ یہودی بھی اس اتنے بڑے ڈاکو جس نے سچی توبہ کی، اس کی توبہ کی برکت سے اللہ رب العزت یہودی کو بھی ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ تو میرے بھائیوں اتنی سچی توبہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت بھی خوش ہو، پیغمبر کی ذات بھی خوش ہو، اور لوگوں کے لیے، عام مذاہب کے لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے بھی ہم معیار بن جائیں۔ تو میں نے کیا عرض کیا تھا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک توبہ، دوسرے نمبر پر استغفار۔ بس کرنی ہے یہ چلیں چلو 5-10 منٹ بس۔ دوسری بات جو ہے استغفار۔ پہلی بات کیا تھی؟ توبہ، کہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی پکی توبہ کر لینا، اور سابقہ گناہوں کو دھونے کے لیے، زنگ اتارنے کے لیے، دل کو سائیکل کرنے کے لیے کیا ہے؟ استغفار ہے۔ استغفار کے بے شمار جملے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اس سے بڑھ کر جو ہے نماز حنفی کے اندر جو 5واں کلمہ ہے جس کو سید الاستغفار کہا گیا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی اس کلمے کو پڑھتا ہے، اگر رات کو پڑھ کے سوئے گا، صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کی موت واقع ہوگی، وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اور اسی طرح صبح کو پڑھے گا، شام ہونے سے پہلے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی تو وہ جنت میں سے، اہل جنت میں سے اس کا شمار ہوگا۔ لہذا اس طرح استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار اتنی بڑی برکت اور عظمت والی چیز ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے بند دروازے اور بند تالے کھول دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی سلسلہ میں قرآن مقدس کی ایک آیت کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ استغفار اتنی عظمت اور شان والی چیز ہے کہ اللہ رب العزت مستحق عذاب کے مستحق لوگوں سے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ قرآن مقدس کے نامے پارے کے آخر میں آیت آتی ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کفار قریش کا ایک گروہ آتا ہے، سرداران قریش کا گروہ ایک پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے بہت بڑے جو ہے کام کر لیے، بہت آپ کے ساتھ جو ہے کمپرومائز کرنا چاہا، لیکن آپ بات ہماری نہ مانیں،
ہم نے بہت بڑے حربے اختیار کر لیے لیکن آپ کے مشن کو ہم نہ روک سکے، ہم نے آپ کی بات کو جھٹلایا ہے۔ اب آخری حربہ یہی ہے کہ ہم اگر تیرا دین سچا ہے، تیرا پیغام سچا ہے، تیرا مشن سچا ہے، تیرا رب سچا ہے اور تیرے اوپر اترنے والی کتاب سچی ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے، تو اپنے رب سے دعا کر اللہ رب العزت ائتنا بعذاب علیم کہ ہمارے اوپر یا تو پتھروں کی بارش اتارے یا دردناک عذاب اتارے۔ اگر اللہ رب العزت نے آسمان سے پتھروں کی بارش اتار دی اور دردناک عذاب اتار دیا، ہم سمجھیں گے کہ تیرا دین سچا، تیرا رب سچا، تیری کتاب سچی ہے۔ اگر نہیں اتارے گا تو اللہ رب العزت پتھروں کی بارش نہیں اتارے گا یا دردناک عذاب ہمارے اوپر نہیں اتارے گا، ہم سمجھیں گے کہ تیرا دین جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے۔ کس ذات کو چیلنج ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کو چیلنج ہے، اور اتنا بڑا چیلنج اس کی قدرت کو کیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب ان کو عذاب دینا، ان کے اوپر عذاب مسلط کرنا، ان کو برباد کرنا مجھ سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان کے اباء و اجداد جو بڑے بڑے گزرے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، جن کے قد کاٹ کا یہ عالم تھا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ جو مرے ہوئے تھے ایسے لگتے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوں۔ اتنے بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے جو ناخنوں کے ذریعے بڑے بڑے پتھروں کو تراش لیا کرتے تھے، جب میں نے ان کو جبریل کے ایک ناخن کے ذریعے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، یہ کس بات کی مولی ہیں؟ لیکن میں نے ان کے اوپر ان کے چیلنج کے باوجود عذاب مسلط کیوں نہیں کیا؟ ان کے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نہیں اتاری؟ دردناک عذاب کا ان کو مستحق کیوں نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ تیرے جیسی ذات، تیرے جیسا پیغمبر، تیرے جیسا محبوب ان لوگوں کے اندر موجود ہے۔ تیرے جیسا پیغمبر، تیرے جیسا محبوب ان لوگوں کے اندر موجود ہو اور میری شان ربوبیت کے خلاف ہے کہ میں ان کے اوپر عذاب کو مسلط کروں۔ اور دوسری بات کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ دو چیزیں میرے عذاب کے مقابلے میں رکاوٹ ہیں، آڑے آتی ہیں۔ ایک ذات نبوت، دوسرے نمبر پر آپ کی جماعت صحابہ جو ہے صبح و شام استغفار کرتے ہیں، اس استغفار کی برکت سے میں ان کے اوپر عذاب نہیں اتارتا، ورنہ میرے عذاب کے سامنے کوئی چیز بھی نہیں ہے، میں ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا۔ تو میرے بھائیوں، میری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ ایک چیز جو ہے جو لاگو کرنے کی، لازمی پکڑنے کی ضروری ہے، جس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، جس کے ذریعے ہم رمضان مبارک کے مقدس لمحات کو پا سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں، اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ ابھی 1-2 دن باقی ہیں، اس کے اندر بھی اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ سابقہ جو ہم نے بے اکرامی کی ہے، بے احترامی کی ہے، جو ہے اس کو جو ہے اپنے معافی مانگ سکتے ہیں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہے؟ نمبر 1 توبہ اور نمبر 2 استغفار۔ اور استغفار کے ذریعے اللہ رب العزت نے کافروں کے اوپر کتنا بڑا عذاب جو ہے، آنے والا عذاب جس کے وہ مستحق تھے، جس کے ذریعے انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات سے بہت بڑا چیلنج کیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو ٹال دیا۔ کس وجہ سے؟ توبہ اور استغفار کی برکت سے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، فإنی اتوب، کیوں؟ میں بھی دن کے اندر 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ کون فرماتے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ وہ ذات فرماتی ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے محبوب میں نے تو تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ کے پیغمبر جو ہے حجرہ عائشہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کی وجہ سے، طول قیام کی وجہ سے، قیام کو لمبا کرنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک سوج رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جبریل کے ذریعے قرآن اتارتے ہیں، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَشْقَىٰ، اے محبوب میں نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے، تیرے تو سارے گناہ بخشے بخشائے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو وہ ذات جس کے لیے اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں کہ تو بخشا بخشایا ہے، تو لاکھوں ہزاروں انسانوں اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، وہ ذات کہتی ہے کہ میں دن کے اندر 70 دفعہ، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے مئات مرتين، کہ میں 100 دفعہ دن کے اندر اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ سارا دن گناہ کرتے ہیں، ایک دفعہ اللہ اپنی زبان سے یہ لفظ نکالتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، پھر بھی ہم سینہ تان کے پھر رہے ہیں۔ اس ذات کی طرف تو دیکھو جو ہمارے لیے معیار ہے، جو ہمارے لیے دستور اور منشور ہے، جو ہمارے لیے کسوٹی ہے۔ اس ذات کا کیا عالم ہے کہ وہ ذات کہتی ہے کہ میں دن میں 70 دفعہ اور 100 دفعہ توبہ کرتی ہوں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دن میں جتنا ہو سکے اللہ رب العزت توبہ کرے اور معافی مانگے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا تو اعلان ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے بندے، اے میرے محبوب، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر لیا، حدیں توڑ دی، اسلام کی حدیں توڑیاں، ظلم کیا ہے، کہ میری رحمت سے مایوس
نہ ہو, میری رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, میرے پاس آ کے توبہ تو کریں, معافی تو مانگے, میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. اور پھر دنیا کے اندر یہ دستور ہے, یہ اصول ہے, کسی کے ہاں بندہ کوئی جرم کر لے, کوئی غلام ہے, کوئی نوکر ہے, جرم کر لے تو وہ معاف بھی کر دیتا ہے, اس کے بعد ساری زندگی تانے دیتا رہتا ہے, تو نے تو میری چوری کی تھی, تو نے تو میرا یہ نقصان کیا تھا. رب العالمین ایسی کریم رحیم ذات ہے کہ جب اس سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے آدمی تو اس کا اعلان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جو مجھ سے سچے دل سے معافی مانگے گا میں ایسے سمجھوں گا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس لیے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے. اور اس توبہ اور استغفار جو واحد جو ہے اتنا بڑا واحد نسخہ ہے, ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس ہلاکت کی بد دعا سے بچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اس کے بعد باقی اعمال ہیں, بڑے بڑے نوافل پڑھتے رہیں, ہم تلاوتیں کرتے رہیں, لیکن ہمارا دل گناہوں سے متعفن ہو چکا ہے, بدبودار ہو چکا ہے. جب تک دل صاف نہیں ہوگا اس دل کے اندر نیک صالح اعمال کیسے آئیں گے؟ سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.